يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب مجیب پروگرام ہے ہمارا. رمضان سے اس کا آغاز ہوا اور الحمدللہ ہفتہ وار اب ہم اس میں مختلف دعاؤں کے حوالے سے چیزیں سیکھ رہے ہیں مختلف ٹاپکس پر. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیطان سے حفاظت کی دعائیں. سب سے پہلے ہم پچھلی کلاس کا جو ہوم ورک ہے اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو آپ کو ترجمہ یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا. دیکھتے ہیں آپ نے کتنا یاد کیا, اس کو کیسا یاد کیا. جو ساتھی سنانا چاہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر آج کا لیسن سنیں گے, اس میں ڈسکشن کریں گے جو کچھ ہے اور سوالات پوچھیں گے آپ سے, آپ کے ریفلیکشنز لیں گے اور کئی ہوم ورک ہے جو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور پھر ہمارا کوئی پول ہوگا جس میں کہ ہمارے ساتھی آپ کو کروائیں گے اور آپ اس میں انشاءاللہ سوالوں کے جواب دیں گے. ہر دن آپ کو آپ کا رزلٹ بھی معلوم ہو جائے گا. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں, ترجمے کا آغاز کرتے ہیں سننے کا. تسنیم سب سے پہلے آپ سے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھی نے سلام کر لیا, باقی ساتھیوں نے جب شروع کرنا ہے تو بس انہوں نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے. جی تسنیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں جہد سخت مشقت سے, ودرا کی شقائے اور بدبختی سے, وسوء قضائے اور بری تقدیر سے, وشماتات الاعداء اور دشمن کے خوش ہونے سے. شاباش. یہ بتائیں تسنیم کہ کس سے پناہ مانگ رہی ہیں آپ, کس کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. تو بکا کا ترجمہ کیجیے کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں. تیری پناہ. ٹھیک ہے, تیری لفظ مسنگ تھا. ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے. بس ایک چیز کا دھیان کریں کہ جو زیر ہے نا, جی زیر ہر جگہ صحیح نہیں پڑھی گئی. میں پڑھتی ہوں, آپ اس پہ غور کیجیے گا. ٹھیک. جہد البلا اے نہیں پڑھنا, جہد البلا ای پڑھنا ہے. اب سب آپ سنیے, اب آپ دہرائیے نہیں, اپنے دل میں دہرائیں. ودرق الشقائی اے نہیں پڑھنا. عربک میں جو زیر ہے وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ انگلش میں BCD پڑھا جاتا ہے نا, اس طرح بے تے سے نہیں پڑھا جاتا. تو وسوء القضائی وشماتۃ الاعداء. ٹھیک ہے, سب جگہ اس طرح پڑھنا ہے, اس کی پریکٹس کیجیے گا. باقی ترجمہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے, بارک اللہ فی علمک. قدسیہ نیکسٹ دعا آپ سنائیے. بسم اللہ ترجمہ اس کا. الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں قلت. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی نہیں, محتاجی اور قلت. قلت اور ذلت ہی کیا ہوگا؟ ذلت سے. ٹھیک ہے, ذلت رسوائی ہوتی ہے نا, اس سے پناہ چاہتی ہوں. اللہ میں محتاجی, قلت اور ذلت سے
तेरी पनाह तेरी चाहती हूँ। पनाह चाहती हूँ। अगला तर्जुमा याद है इसका और सेकंड? इस बात हाँ अऊज़ु बिका मिन अज़लिमा औ उज़लम, और मैं इस बात से भी तेरी पनाह चाहती हूँ कि मैं जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए। शाबाश, दूसरे हिस्से का तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त याद है। पहले हिस्से का तो देखें अल्फाज में छुपा हुआ ना, फक्र यानी हाँ मुहताजी, मैं किल्लत जहन से और निकल जिल्लत। माशाल्लाह जी बहुत जी अच्छी कोशिश है, बारकल्लाह फी इल्मिक। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। उज़मा तस्कीन आप सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह बेशक मैं पनाह चाहती हूँ, मिन यौमि सुई, बुरे दिन से, वमिन लैलति सुई, और बुरी रात से, वमिन साअति सुई, और बुरी घड़ी से, वमिन साहिबि सुई, और बुरे दोस्त से, वमिन जारि सुई, फी दारुल मकामती, और रहने की जगह और हमसाए से, बुरे हमसाए। ठीक है, रहने की जगह में बुरे हमसा से। शाबाश, बहुत अच्छा तर्जुमा याद है। बस ये बताइए कि किसकी पनाह में आना चाहती हैं? अल्लाह ताला की पनाह में। अल्लाहुम्मा हाँ, तो इन्नी आऊज़ु आऊज़ु बिका, बिका ए के अल्लाह, तर्जुमा कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह बेशक मैं पनाह चाहती हूँ। किसकी? तेरी। का तेरी। का तर्जुमा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब जी। मेरे पिछले साथी ने मिस किया था, आपने भी मिस किया। आऊज़ु बिका पनाह, मैं पनाह चाहती हूँ चाहती हूँ तेरी। का तेरी। तर्जुमा है तेरी, ठीक है। बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह जज़ाक। फी इल्मिक। खालिदा खानम आप सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। आऊज़ु में पनाह चाहती हूँ, बिकलिमतिल्लाहि तेरे तमाम कलिमात से, तमाम कलिमात के साथ, मिन शर्रि मा खलक़ जो तूने पैदा किए। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ठीक है, माशाल्लाह, तर्जुमा आपने बहुत अच्छा सुना है, बारकल्लाह फी इल्मिक। अरीशा हुसैन आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक नजअलुका फी नुहूरिहिम, हम रखते हैं तुझे, फी नुहूरिहिम मुकाबले में, व नऊज़ु बिका, और तेरी पनाह चाहते हैं हम तुझे रखते हैं उनके मुकाबले में, व नऊज़ु बिका, और तेरी पनाह चाहते हैं, मिन शुरूरिहिम उनके शर से। शाबाश, बहुत अच्छा तर्जुमा सुना है आपने, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। ठीक, कंदील आप सुनाइए। और भी जो साथी सुनाना चाहते हैं हैंड रेज करें, क्योंकि अभी तर्जुमा है तो हम सुन सकते हैं आपका। जी कंदील। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शिइत, ए अल्लाह मैं तुझसे नहीं, ए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मक्फिनीहिम मुझे उनके मुकाबले में, बिमा शिइता काफी हो जा, बिमा शिइता उनके मुकाबले में काफी हो जा, जिस चीज के साथ तू चाहे। शाबाश, माशाल्लाह, कोशिश करके आपने बिल्कुल सही तर्जुमा सुना लिया, बारकल्लाह फीकी। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हर ऐसे शहर और कोई ऐसे मुकाबले में जहाँ पे कोई तकलीफ कोई पहुंचा रहा हो, उसके मुकाबले में अल्लाह ही काफी हो जाए। ठीक है जनाब, तो देखते हैं कि और कोई साथी सुनाना चाहता है तर्जुमा, या मैं फिर उन्हीं साथियों से, अगर जो साथी जिन्होंने साथियों ने पहले सुनाया था, अगर उनमें से किसी ने याद किया और वो सुनाना चाहते हैं तो बताइए। मैं सुनाऊं? तस्नीम। तस्नीम सुनाए आप। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बेसमई व बसरी, ऐ अल्लाह मेरी आँखों और कानों को मुस्तफीद होने का मौका अता फरमा। वज अलहुमा अल वारिसा मिन्नी, और मुझे उन दोनों का वारिस बना दे। वंसुरनी अला, वज, अच्छा ये इसको देखिए, वज जी, अला हुमा नहीं, वज अल हुमा। वज अलहुमा, वज अलहुमा, वज अल हुमल वारिसा। वज अलहुमल वारिसा मिन्नी, और मुझे उन ठीक है, दोनों का वारिस बना दे।
نہیں उन दोनों को वंस मेरा वारिस बना दे उन पहले से दोनों को कुछ मेरा वारिस बना दे जी ठीक है सॉरी गुड उन दोनों को मेरा वारिस बना दे ठीक है वंसुरनी अला मैं यज़लिमूनी और मुझे मेरी मदद फरमा दुश्मन के मुकाबले में और मेरी वाहुज़ू मिन्हु और मेरा इंतकाम ले उनसे वखुद मिन्हु बिसारी थी बिसारी अच्छा वन सुननी अल्लाह मैं इसका दोबारा तर्जुमा करें वंसुरनी अला मैं यज़लिमू जालिम लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा मुझ पर जुल्म करने वाले और के मुझ खिलाफ पर जुल्म करने ठीक के खिलाफ नहीं और मुझे माशाल्लाह इंतकाम ले अच्छा अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी व बसरी का जरा सुनाएं शुरू में जो सुनाया अल्लाहुम्मा मत्तीनी बेसमी व बसरी इसका तर्जुमा करें इतने हिस्से का तर्जुमा करें अल्लाहुम्मा मित्तनी अल्लाह मुझे मेरे कानों और आँखों को मुस्तफीद होने का मौका अता फरमा ठीक है मत्तिअनी इसका अरबिक है मत्तिअनी तर्जुमा इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है बस थोड़ा सा तस्नीम आपने अरबिक को ना प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह अगर आप दुआएं ऐप आपके पास डाउनलोडेड है ना तो उसमें ऑडियो भी है तो आप वहां से भी सुन सकती हैं ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीर सारा अब्दुल वहीद आप सुनाइए सारा अब्दुल वहीद देखें आपका माइक खुल गया ए अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत की आफियत का सवाल करती हूँ ठीक है शाबाश चलें जी हमारा वक्त अब मुकम्मल हुआ जिन साथियों ने हाथ खड़े किए थे उनसे मैंने सुन लिए बाकी इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप पहले हाथ खड़ा करेंगे तो आपको मौका ज़रूर मिल जाएगा अब दुआओं का हमारा टाइम सुनने का वक्त मुकम्मल हुआ अब हमारे लेसन का वक्त है आज का जो हमारा सबक है वो शैतान से हिफाजत की दुआएं हैं बहुत अहम टॉपिक सुनिए और फिर इंशाल्लाह नोट कीजिए और आपसे फिर इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी जी ओवर टू यू एडमिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि बेशक मैं करीब हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो हिदायत पाएं فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب सो उससे बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ यकीनन मेरा रब करीब है कबूल करने वाला है अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल क़दीर हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैहिम हफ़ज़ा लहुल हम्दु फ़िल ऊला वल आखिरा व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो निहायत बुलंद और हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है वो अपने बंदों पर गालिब है वो उन पर निगहबान भेजता है उसी के लिए दुनिया और आखिरत में सब तारीफ है और उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले हफ्ते हमने दुश्मन के शर से बचने की दुआएं पढ़ी थी। इंसान के दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है जो पैदाइश के वक्त से लेकर मौत तक उसके साथ दुश्मनी करता है।
جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھو کر رلاتا ہے، اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر بھی دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دشمن کے حوالے نہیں کیا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی، قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا، اور شر کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی بھی خبر دی، اور یہ بھی کہ انسان کے لیے وہ ایک امتحان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک۔ اس وقت اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور بضرور سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط رستوں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں شیطان سے، جن میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کو منفی کرتا ہے، اس کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی اس کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، کبھی اس کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے، اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت، بے اعترافی، انانیت اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کے دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ویسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ شیطان اس پہ غالب نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کوئی منفی خیال آئے تو فوراً تعوذ کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا، اور وہ ذکر اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور آپ کہیے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔
تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کی نزغات، ہمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ شیطان کے شر اور اس کی اذیت سے، وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے، اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کی شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا وقل، اور آپ کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سکھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی کہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہے۔ کیا؟ ربی اعوذ بک، ربی، رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا، وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا۔ تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں، ایک ہے خلق، پیدا کرنا، دوسرا ہے ملک، جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا ہے تدبیر، کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ، یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب پیدا بھی تو نے کیا، مالک بھی تو ہے، اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان سے بچا لے۔ تو اعوذ بکا یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں، یعنی میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا، اس لیے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اعوذ بکا، اور تعوذ جو ہے، اعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ مانگنا، یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے۔ تو اے اللہ میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے۔ انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کبھی کبھی خواب میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں؟ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو آپ اس کے اندر گھس جائیں، اور پھر آپ اس دروازے کو چٹکنی لگا دیں، اور اگر اس کے اندر چٹکنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلا اندر نہ آئے۔ آپ یہی سمجھے کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں، اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے۔ تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا پانی آ رہا ہو ہماری طرف، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے، کسی چیز پہ چڑھ جاتے ہیں اگر زیادہ ہو۔ آپ دیکھیے آج کل جہاں جہاں سیلاب آ رہے ہیں، لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور 2 دن 3 دن بعض لوگ کراچی جیسے شہر میں پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر کی فلور پہ پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے پناہ۔ اب شیطان ایک دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں، اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہی مضبوط سہارا ہے۔ آتا نا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمزات سے۔ ہمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے، ہا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں، یہ گول ہا ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچوکا مارنا یا دھکیلنا یا انگلی چبھونا یا پریشر دینا۔ اسی سے مہماز، لوہے کی وہ سلاخ ہوتی ہے، مہمیز لگانا، آپ نے سنا ہوگا لفظ، بہت پیور اردو میں ہوتا ہے مہمیز لگانا، جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچوکا لگاتا ہے۔ کبھی آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پہ سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو، تاکہ وہ آگے چلے، چابک بھی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ مہماز جو ہے یہ تھوڑی سی سخت ہے، یعنی لوہے کی سلاخ ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کی ہوتی ہے چابک وغیرہ، یا لیدر کا ہوتا ہے۔ تو گھڑ سوار جب گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ، ایڑ لگانا پڑا ہے آپ نے کبھی؟ ایڑ لگایا، دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے ہیں، تو ایڑی کے ساتھ یا پھر کسی سلاخ کے ساتھ اس کے پیٹ پہ کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے۔ تو
اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے، حمزات، شیطان کے کچوکے. یعنی شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر ابھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں، تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پش کیا ہوا ہے، یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو خوشنما بنا دیا، اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے. آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم گنوا نہیں سکتے. کہتے ہیں نا ٹائم از منی. تو ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم منی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ٹائم کی عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض اوقات ریلیکس کرنے کے بہانے اور بالکل لغویات میں، بیکار کی باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم ریلیکس سے می ٹائم ہے، میں جو چاہوں کروں. کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس کا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر بیکار، بے فائدہ یا غلط چیز کی طرف اور ٹائم ویسٹنگ کی طرف شیطان لے جاتا ہے. تو یہ اس کے ہمزات ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجئے یا وہ خیالات کہہ لیجئے جو وہ اندر ڈالتا ہے اور پھر ریپیٹڈلی ڈالتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار. انگریزی میں وسپر کہیں گے اور پھر عربی میں وسوسہ کہیں گے. اور اسی طرح یعنی کہ بیکار کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں، ہمزات. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں. مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے. اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے. جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے کہ دوڑے، اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کا تاکہ نافرمانی کی طرف چلے جائے. اور پھر یہاں آپ دیکھیے آیت میں من ہمزات الشیاطین کہا گیا، شیطان نہیں کہا گیا. ایک نہیں کئی ایک ہے، بہت سارے ہیں. اور ہمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پش کیا، نہیں، لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چل ہی پڑے. تو یہ کچوکے کیا ہے دراصل کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے، اللہ کی عبادت سے پھر جائے، حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، اس کے خیالات کو اچک لیتا ہے. تو ملا علی القاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکانے سے، اس کے قدموں سے، اس کے خطرات سے اور اس کی تزیین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ. یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے، تزیین، زینت، کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا. اور یہاں ہمزات جمع لایا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے وسپرز ایک آدھ نہیں ہوتے، وہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں آپ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے. نفخ جو ہے پھونک کو کہتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. تو یہ جو نفخ ہے نا، یہ شیطان کی پھونک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے. جیسے دم کرتے ہیں نا آپ، تو پھونک مارتے ہیں نا، تو اسی طرح شیطان بھی پھونک مارتے ہیں انسان کے اوپر. اور وہ ایسی پھونک مارتے ہیں کہ جس سے انسان سیلف پریز یا سیلف سینٹرڈ، سیلفش، یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا احساس نہیں ہوتا، کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سی بھی کوئی نصیحت کر لیں تو بھڑک اٹھتے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا کبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے. دے آر فل، اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے. اور نفس وہ پھونک ہوتی ہے جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ صرف خالی پھونک مارتا ہے اور بعض اوقات وہ نف بھی ہوتا ہے اس کا. اسی لیے اس کا توڑ کیا جاتا ہے. تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھونک ماری جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی پھونک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے.
اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے شریانوں میں، انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس کے دماغ کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. وسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے. اب یہ جو وسوسے ڈالتا ہے، اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پہ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پہ اٹیک کرے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کوسچن کرنا، اور اس طرح کے انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام وہ یکسوئی سے کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس کو اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے، تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے. اور جب انسان نافرمانیوں سے رکتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے. آج ہی کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بردر سے کہا کہ چلے عمرے پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات. یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیا؟ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے بندہ گناہ نہیں کرتا، نیکی سے روکتا نا. عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے، تو اس نے نیکی سے روک دیا، یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کس طرح سے وہ دل میں وسوسے ڈال کے، خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے. آج ہی میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وسوسے ڈالتے، کیسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے. ایکسپیرینس تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسے ہمیں خیال آ رہا ہے، تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور پھر اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں، فوبیاز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. ایک خیال کو اتنی دفعہ ڈالتا ہے کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا. اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ابھی تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پہ پتھر آ کے لگے گا اور تم مر جاؤ گے. ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلے، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کیا تھی؟ یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے، کہ مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے. اسی طرح انسان بعض اوقات کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے رک ہی جاتا ہے. مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پہ، پتہ نہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے. یہ دل کس نے خراب کیا؟ شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے، یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے، غمگین بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے. اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا، مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا، تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے، اور پھر اس طرح تو تم ریاکاری کرو گی، اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے. نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور پھر بعض اوقات واقعی ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے. یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکے، آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے، اب آپ ایک محتاج زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نفخ، تم تو اتنے نیک ہو. اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر جاتا نا، انسان بھرا ہوتا نا اس خیال سے، پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شک کرے کہ نیک نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نیک ہے. لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے. اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے، کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے، گناہگار یا برا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عیب دکھاتا ہے. دیکھو وہ فلاں ایسے کر رہا ہے، تم تو ایسے نہیں ہو، فلاں یہ کر رہا ہے تم ایسے نہیں ہو، تو فلاں ایسے کر رہا ہے تم ایسے نہیں. لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو برا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. لہٰذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے چیز. جب الٹ ہوتا ہے نا اس کے، کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اور دوڑ لگتی ہے کہ اور نیکی کر لوں، کیونکہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں.
اور اگر وائس ورسا ہو کہ سارے ہی گناہ گار ہیں اور میں نیک ہوں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے. السلام علیکم استاذہ. ایک ایکسپیرینس ہوا ابھی وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کو کل پہ ٹالتے ہیں. یہ بھی شیطان کا یہ ہوتا ہے نا, کل کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. ایک نان مسلم سے ملاقات ہوئی جو اسلام میں بہت انٹرسٹڈ, اور وہ آیا بوتھ پہ اور قرآن کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اینڈ آئی ایم آلموسٹ ٹورڈس بینگ اے مسلم. تو میں نے بولا کہ بہت اچھی بات ہے, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اے فردر اسٹیپ اور آگے بڑھو کرو. تو ہی سیڈ کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو ٹیک مور ٹائم, لائک آئی وانٹ ٹو گو مور ڈیپ آن اٹ. So I said, but you are already like, you know so much good thing about Islam and Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you never know tomorrow we are alive or not. تو اب اس نے اتنا سمجھدار بندہ کہہ رہا ہے کہ but no, my physical treatments and things like that, مجھے پتا کل میں نہیں مروں گا. میں ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ اب میں اس کو کیا بولوں گا, ہو سکتا ہے کبھی نہیں. No, I'm pretty sure I'm not dying tomorrow, so I have time. قرآن میں آتا نا یعدہم ویمنیہم وما یعد الشیطان الا غرورا, کہ ان سے وعدے کرتا ہے, انہیں امیدیں دلاتا ہے, اور یہ ہو جائے گا بعد میں, اتنی جلدی کس بات کی ہے, ابھی تو اور بھی نہیں کر رہے, کوئی اور شروع کرے پھر تم بھی ساتھ لگ جانا. تو یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور شیطان کا لفظ جو ہے نا یہ شطنا سے مشتق ہے. شطنا کا معنی ہوتا ہے دور چلے جانا, یعنی اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر کے کام سے دور ہے وہ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے دینی یا دنیاوی معاملے میں میرے پاس بھی آئے, تو یہ مجھے بچانے پہ قادر ہے. تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا ہے, کھانا ہو, پینا ہو, سونا ہو, گھر سے نکلنا ہو, گھر میں واپس لوٹنا ہو, کسی سے میل ملاقات ہو, یعنی ہر چیز کے اندر اس نے مداخلت کرنی ہے. اکیلے ہو تو تب بھی, لوگوں کے بیچ میں تب بھی, کبھی دائیں سے آتا, کبھی بائیں سے آتا, کبھی سامنے سے آتا, کبھی پیچھے سے آتا ہے, ہر طرف سے آ کے انسان کو پکڑتا ہے. یعنی نیکی کا کام بھی کریں آپ تب بھی. اور ان میں سے سب سے خاص موقع جس پہ شیطان بہت زیادہ توجہ کرتا ہے وہ موت کا وقت ہے, کہ ساری زندگی تو میرے قابو نہیں آیا, جاتے جاتے اس کو بہکا دوں. تو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ, اور اس دعا میں 2 بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, کیونکہ رب کے بغیر کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا, کوئی اس دشمن سے نہیں بچا سکتا. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے, اور اس میں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی شیطان کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے, اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. شیطان کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بس اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے تم شیطان کو برا بھلا مت کہو, بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو, اور ہر شر سے پناہ دینے والا اللہ ہی ہے. پھر یہ کہ دعا میں عاجزی اختیار کرنے میں انسان کو مبالغہ کرنا چاہیے, یعنی ربی ربی کہہ کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے. اور شیطان کا خطرہ جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے, اور اس کے بہکاوے ہیں اور چالیں ہیں, کفر اور شرک کا ارتکاب کراتا ہے, صراط مستقیم سے روکتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے انسان سے, حلال حرام کے معاملے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے, برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یعنی فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت سلیم رکھی ہے نا, تو اور خیر اور شر کی پہچان بھی رکھی ہے, لیکن شیطان برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے, لہذا وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح دین میں نئے نئے فتنے پیدا کر دیتا ہے, نئی نئی بحثیں چھیڑ دیتا ہے. اب دیکھیں تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے اس سے, کبھی تقدیر کے مسئلے میں بحثیں چل رہی ہیں, اور کبھی قرآن مجید کے بارے میں جو مسئلہ خلق قرآن اٹھ کھڑا ہوا, کبھی کچھ اور. پھر اسی طرح انسان جب نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اسلام کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو. اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانتا انسان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دو گے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اگر مارے گئے تو تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا اور تمہاری بیوی کہیں اور نکاح کر لے گی. تو بہرحال شیطان انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی صاف کر کے اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا لے تو انسان اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے انسانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان میں سب سے بڑا وہی قرار پاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلواتا ہے۔ پھر غصہ دلاتا ہے، غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیماری بن جاتی ہے وہ غصہ، اور وہ یہ ایکسکیوز لیتے رہتے ہیں کہ بیماری ہے، بھی اور علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خواہش کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان موقعوں پر انسان کمزور پڑا ہوتا ہے، انسان غصے کے وقت کمزور ہو جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اسی طرح خواہش نفس کے وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے خواہش پرستی کے وقت ضرور سوچے کہ کہیں شیطان کا حملہ تو نہیں، اور کہیں شیطان تو مجھ پر حاوی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ایسا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ تو لباس کا اتارنا ایسی جگہ پر جہاں نہیں اتارنا چاہیے، لباس کا مختصر کر لینا، اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے، یا ٹائٹ لباس پہننا، یا ایسا لباس پہننا جو اپوزٹ سیکس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو، تو یہ بھی شیطانی کارستانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح بیہودہ شعر و شاعری کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتا ہے، فساد ڈالتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرش کی طرف جا رہے تھے، ایک شاعر سے شعر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا شیطان کو روکو، وہ فوج شعر پڑھ رہا ہوگا۔ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر کے ساتھ بھرے، یعنی ایسے فضول شعر یا ایسے سانگز یا ایسی چیزیں یاد کر لے کہ جو فحاشی پر مبنی ہو۔ پھر اسی طرح فضول خرچی کرواتا ہے، یعنی مال کو غلط راستے پر ضائع کرواتا ہے، کیونکہ انسان بہت محنت سے مال کماتا ہے اور محنت سے کمایا ہوا مال وہ رائے گاہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی سے آپ کیا مراد سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا ہوتی ہے فضول خرچی؟ السلام علیکم استاد۔ بغیر ضرورت کے چیزیں جمع کرنی یا لے لینی جن کی کوئی ضرورت، یہ چیز سستی ہے ہمیں لے لینی چاہیے، شاید ضرورت پڑ جائے۔ وہ سستی کے بہانے دلواتا ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ اگر ضرورت ایک ہے تو بائی ٹو گیٹ ون فری، بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے، بعض اوقات یہ کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں، خوف بھی دلاتا ہے۔ یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، یعنی محتاج ہونے کے بارے میں خوف دلاتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کے لیے کوئی جمع کرے، پھر وہ اور سمیٹنا شروع کر دیتا ہے حرص اور لالچ کے ساتھ۔ جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، ایکسیسرائز کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اب گاڑی ہے
سب کچھ ہے اس میں، بیسک چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں، لیکن پھر وہ ایکسیسریز ویل کپ کے اوپر ایکسٹرا چیزیں لگ رہی ہیں، باہر کوئی اور چیز یعنی اتنی زیادہ ہر چیز میں ایکسیسریز بہت ایڈ ہو گئی ہیں. ایک موبائل بھی ہے، اچھا موبائل ہے، ایکسپینسو بھی ہے، آپ نے کیس بھی لے لیا، اب اس کے ساتھ اور اتنی ایکسیسریز آ جائیں گی. ایوری تھنگ ہیز ایکسیسریز ناؤ. ایکسیس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیس سے ہے یعنی ایکسٹرا ہی ہے. اسی طرح اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کرنا بھی، یعنی آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ قرض لے کے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس حقیقت میں کوئی پیسے ہیں نہیں، اپنے اوپر قرضہ چڑھائے چلے جا رہے ہیں، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اگر ہے اور ضرورت ہے آپ کو اور ایک کمفرٹیبل لائف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو اور پھر یہ کہ کسی کے مقابلے کے لیے نہ ہو، غلط طریقوں سے نہ کمایا ہوا ہو اور غلط طریقے پر استعمال نہ کیا جائے. ان سب چیزوں میں ایک چیز کو نا حتمی نہیں کریں، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں. مثلا اگر کسی نے چینج کیا کچھ کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں اس کے کام آ رہی، وہ چینج کر سکتا، وہ کسی اور کو دے سکتا ہے. مثلا آپ نے میٹرس خریدا، ایک مثال ہے، لیکن آپ سو رہے ہیں اور آپ کی کمر دکھ رہی ہے. اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور میٹرس ہے جو آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا. آپ کا پہلا میٹرس بھی مہنگا ہے تو آپ کیا کریں؟ بیمار رہیں کیونکہ میں چینج نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ سوئچ کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ بس اسے دل بھر گیا ہے، چلو کچھ اور ٹرائی کر لیتے، چلو یہ ٹرائی کر لیتے، چلو وہ، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے اصل میں ہمارا گھر جو ہے نا وہ آخرت میں ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہے بنانا. اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگی. وہ نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں، ہمارے وقت کے بارے میں بھی بے مقصد چیزوں میں لگا دیتا ہے، یعنی جو ہماری آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے ان چیزوں میں لگا کے ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی اصل ضرورت نہیں ہوتے. سازا ایک قسم کی اسپینڈنگ مجھے دکھ رہی تھی کہ کسی اور کا کارڈ پہ اسپینڈنگ کرنا. اگر کسی اور کا کارڈ ہے، لائک یور ہسبینڈس کارڈ آ گیا اور اب آپ ناراض ہیں، یو ول اسپینڈ اے لاٹ ٹو شو ہم دیٹ، اس کو تکلیف دینے کے لیے. اینڈ دیٹ از اتنا کامن، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں، بٹ میں یوتھ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ینگ میرجز کا کاؤنسلنگ آتی رہتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے، مائیں پریشان ہے کہ بچے کا کارڈ خرچ کر دیا. کہاں کیوں خرچ کر دیا؟ بیکاز کہ ناراض تھی، وہ چلے گئے، سارا برانڈیڈ لے کر آ گئے. سو یو نو لائک پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے غصہ نکالتے ہیں آج کل بچے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر اس نکالنے کا؟ ریٹیل تھراپی. جی، اور اس کو آج کل لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ لیٹس ڈینٹ ہز کارڈ، یو نو لائک اس نے ہم کو تکلیف دی ہے نا تو اب اس کے کارڈ کو ڈینٹ لگا دو. سو آف کورس نقصان تو پہنچے گا اس آدمی کو، لیکن پھر رشتوں میں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں. نہیں، اور جو عورت گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور مسلمان عورت کیسے ایسے کر سکتی ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پھر شیطان کا ایک کام ہے سستی اور کسل مندی پیدا کرنا، جیسے نماز میں جمائیاں لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے. پھر اللہ کا ذکر بھلوا دینا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی. کھانے سے پہلے بسم اللہ بلوا دینا. حذیفہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے آغاز نہ کرتے. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدوی آیا، گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر فرمایا بے شک جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. شیطان اس بچی کو لایا کہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. شیطان اس بدوی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کھانا لگا کے رکھتے ہیں، بچے کھیلتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، اور آ کے اس میں سے کچھ لیا بغیر بسم اللہ پڑھے، منہ میں ڈالا یا نہ ڈالا، چل دیے، اچکتے ہیں کھانا اس طرح کچھ نہ کچھ. تو آپ ان کو سمجھائیں کھانا لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ پڑھیں اور لے لیں، بسم اللہ کے بغیر نہ لیں. اسی طرح نعمتوں پہ مغرور ہونا، فخر کرنا، بندوں پہ تکبر کرنا،
سفیان الثوری کہتے ہیں جب آپ صدقہ کرنے یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام میں شیطان حائل ہو جائے، اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں تاکہ پھر شیطان کا دخل نہ آئے اس میں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توحید، ایک اللہ کی طرف رجوع اور اس پہ توکل۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے۔ یعنی شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر جو ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں پہاڑ توڑ لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ اس کے لیے آسان ہے۔ سمجھدار مومن یعنی شیطان کی شر سے اس طرح بچتا ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ، کیونکہ جب کوئی شخص مومن، عاقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، مومن اس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نیک اعمال اور عبادت کو لازم کر لینا اور برائیوں سے بچنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا قلعے میں ہوتا ہے، ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ غفلت میں پڑتے ہیں نا، پھر سستی، اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا، اور اچھا بھلے نیکی کے کام کو اتنی تاخیر سے کرتے ہیں۔ نماز کا ہی دیکھ لیں، اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، اور اگر آپ تاخیر کرنا شروع کر دیں تو بنا لیتے ہیں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ کام ختم کر لو نا پھر زیادہ اچھی نماز پڑھوں۔ جب آپ تھک ہی جاتے ہیں سارے کام ختم کرتے تو پھر اچھی کہاں سے ہوئی۔ اسی طرح قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دن کی ابتدا 3 کاموں سے کرنا، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، پھر وضو اور پھر نماز۔ تو رات کو شیطان جو گرہ 3 لگاتا ہے وہ تینوں کھل جاتی ہیں۔ اٹھتے ہی ناک جھاڑنا وضو کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے باندھ سے میں رات گزاری۔ پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور کھانا کھاتے وقت نام نہیں لیتا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، یعنی گھر کے اندر ایسی بیلز اور اس طرح کی یعنی جیسے سنگنگ چیزیں جو ہیں جیسے گٹار وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر رات کی ابتدا میں بچوں کو روک لینا چاہیے، باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کے منہ باندھو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کوئی چیز چوڑائی میں رکھ کر یعنی اوپر کوئی ایسے رکھ دو، کوئی چیز چمچ رکھ دو کچھ، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا دو۔ اس زمانے میں تو چونکہ آگ کے چراغ ہوتے تو خطرہ بھی تھا، لیکن اب بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے اندھیرے میں نہیں ہوتے تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے جسم کی پراپر مرمت ہوتی ہے اور نیند پوری ہوتی ہے اور تھکاوٹ اترتی ہے۔ یعنی رات کے وقت روشنی میں سونا جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ پھر شیطان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیحدہ اور اس کو پاؤں مار کے ہانکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر، تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا حیرت ہے اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر اور پھر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اور ملعون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور پھر بھی اس کی بات مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا. تو شیطان سے حفاظت کے لیے پھر خاص طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے. ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہی قرآنی دعا ہے. یہ سارے مواقع کو کور کر دیتی ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی کہیں بھی حاضر ہو، بات ختم. جامع دعا ہے. پھر آیت الکرسی، یعنی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کے وقت تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس میں خاص طور پر سورۃ الناس جو وسوسوں کا علاج بھی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں. پھر مسنون دعاؤں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو شیطان سب سے زیادہ وہاں آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے یا غلط سمجھے یا اس پر عمل ہی نہ کرے یا اس کو بے دلی سے پڑھے یا اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پڑے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعائے استفتاح پڑھتے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یا اور جو دعائے استفتاح ہیں. اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ. پھر خاص طور پر جو لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. تو یہ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے نا. لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو شیطان سے بچنے کے لیے اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر منفی خیالات پیدا کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ہوتے ہیں، جو آپ سے بات کرے اسی کو آپ پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو سمجھ نہیں آتی میرا کیا قصور ہے اس میں. وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کو خاص وجہ نہیں ہوتی. شیطان برے برے خیال ڈال کے انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے بے چینی کی. تو یاد رکھیے کہ وسوسہ جب تک دل میں ہے تو پکڑ نہیں ہے. اگر ایگزیکیوٹ کرنے لگ گئے یا اس کا کوئی ریاکشن شو کیا یا زبان پہ لا کے بولا تو پھر پکڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور ان پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنایے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے اس کو. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. ہم اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لٹا دیا. یعنی ابلیس ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کو اتنی چھٹی دے دی گئی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال دے. جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے دل پہ تھتکاریں. خاص طور پر اگر نماز میں 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں جانب تھتکاریں، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ پڑھ کے پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پہلے حمز آتا ہے پھر نفس آخر میں آتا ہے. وہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا سکھائی تو وہ اس بیماری سے نجات پا گئے، مشکل آسان ہو گئی. پھر یہ ہے کہ خیالات کو جھٹک دیا کریں، دور کریں ان کو خود ذہن میں لا کے نہیں برے خیالات سوچیں. اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مشغول کریں. جو نیورو پاتھس بنے ہوئے نا آپ کے دماغ میں برین میں ان کو بریک کریں اور چیزیں اس میں ڈال کے. کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے تو شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، کمزور چھوٹا سا. اب آپ دیکھیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا، مکھی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ مکھی کیا کرتی ہے؟ جتنا جھٹکتے پھر آ جاتی پھر آ جاتی پھر آ جاتی. کیا وہ آپ کو قتل کر سکتی؟ کیا وہ آپ کو پکڑ سکتی؟
وہ کیا کر سکتی؟ شیطان بھی یہی کرتا ہے، اس کا ہم پہ زور نہیں ہوتا. جیسے یہ چیز تو حدیث سے ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور روح کو تھوڑا کمزور وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن کیا فزیکلی بھی جو تکلیفیں دے سکتا ہے؟ بعض بیماریاں جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے نا. کیونکہ کسی کا ایسا ہوا تھا کہ ان کو بہت تکلیفیں ہو رہی تھی، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سک رہا تھا کہ ان کو کیا پرابلم. وہ بیماریاں نظر نہیں آتی ٹیسٹ میں، نہ بلڈ میں نظر آتی ہیں اور چھپا ہوا ہوتا ہے نا. پھر اسی طرح ایک اور دعا سکھائی گئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس بارے میں ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتا. انہوں نے کہا وہ شک و شبہ والی بات ہے. وہ ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں ملی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. یعنی پروفٹ کو کہا جا رہا ہے اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. یعنی شک سے کسی کو نجات نہیں ملی. پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ وسوسے کا بہترین علاج ہے. پھر شیطان سے حفاظت کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر اسی طرح گھبراہٹ کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات ساری کتابوں یعنی قرآن اور انجیل اور زبور یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کا ایک طرح سے واسطہ دیا جا رہا ہے. پھر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے. اس میں ساری چیزیں آ گئی جن سے ہم ڈرتے ہیں. کون کون سی چیزیں؟ شیطان، زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں نا، اور ہر بری نظر سے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے پڑھنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ لیتے تھے. وہ کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے دور ہیں کہ ہم دور سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں. آیت الکرسی کا تو نہیں ملتا لیکن یہ دعا ملتی ہے. یعنی اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو واسطہ دے کر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے شیطان کی شر سے. یا اگر کسی اور کو آپ پناہ میں دے رہے ہیں، اگر مثلاً آپ کسی پہ دم کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کہیں گے اوئیزوکا یا اوئیزوکی، اور اپنے لیے پڑھیں گے اعوذو. پھر یہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجرہ الی مسلم. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن صبح شام کی دعا میں مل جاتی ہے. اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، مخفی اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے، اس کے شرک کے شر سے، یعنی شیطان جو شرک پھیلاتا ہے، اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنے نفسوں پر کسی برائی کا ارتکاب کریں، یعنی ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں یا کسی اور مسلمان کو اس کی طرف کھینچ لے جائیں، یعنی خود تو نہیں کرتے لیکن اوروں کو غلط راستے پہ ڈال دیں. پھر صبح شام اور بستر پہ لیٹتے وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگنا. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پھر بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. آپ کے پاس وہ ایپ ہے جس میں سونے کے وقت کے اذکار ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے. اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، میرے شیطان کو ذلیل کر دیجئے، میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے اعلیٰ اور عرفہ مجلس کا ہم نشین بنائیے. پھر سوتے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اولاد کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے
بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے. پھر غصے کے وقت بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. کتے کے بھونکنے اور گدھے کی آواز سن کر، کیونکہ ان کو بھی شیطان نظر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مسجد میں داخلے کے وقت اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا تو ابلیس کہتا ہے یہ تو سارا دن میرے چنگل سے نکل گیا، یعنی مجھ سے محفوظ ہو گیا. اتنی اچھی دعا ہے. برا خواب دیکھنے پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آپ کو وہ دعا مل جائے گی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دن میں کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ. صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. پھر مغرب کے بعد 10 دفعہ یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو شخص اس کو 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. تو یہ تھی شیطان سے بچنے کی دعائیں، شیطان سے حفاظت کی دعائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور ان تمام بری خواہشات اور ان چیزوں سے کہ جو اس کو آنے کا راستہ دیتی ہیں. جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو ہم نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی فجر کے بعد کے پڑھنا ہے کہ پورے یہی دن ہے میں؟ کہ فجر کے بعد پڑھ لیں، ورنہ پھر جب وقت ملے تاکہ سارے دن کے شر سے بچ جائیں. دادا جی 2 سوال ہیں چھوٹے. ایک سوال یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسے الٹی سائڈ پہ کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھ کے بولیں یا بس اعوذ باللہ پوری پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھٹکاریں؟ یعنی جہاں تک آپ نے پڑھ لیا، مثلا سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ابھی سورت دوسری پڑھنی ہے تو آپ کو شیطان بہت پریشان کر رہا ہے تو پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں پھر سورت پڑھیں. ایک اور چیز تھی کہ جیسے گھر کے باہر یہ گھنٹیاں اور بیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ تو نہیں صحیح ہے، دروازہ کھلتے ہی اندر جاتا ہے تو بجتی ہوئی گھنٹیاں آپ نے ابھی بتایا اگر تھا ایک دفعہ ٹن ہوئی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ چھن چھن چھن، ہاں تو یہ صحیح نہیں ہے نا. اس کا آلٹرنیٹ بھی بنایا ہوا لوگوں نے، وہ داخل ہونے کی دعا لگ جاتی ہے، وہ میں نے کہیں دیکھا تھا. وہ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ چابی لگاتے ہی وہ سبحان الذی سخر لنا شروع ہو جاتا ہے. فون کی جو رنگ ٹون ہے نا وہ بھی ایسی نہیں رکھے کہ جو میوزیکل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، کافی کچھ آج سیکھا ہوگا آپ نے. دیکھتے ہیں کیا آج ہم نے سیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج استاذہ نے ایک دعا جس سے آغاز کیا، شیطان سے پناہ کی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اس میں ہمزات کے جو معنی ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں بتائے گئے تھے کہ کیا معنی ہے، عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مختلف علماء جو ہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں. تو آپ میں سے کسی نے کچھ نوٹ کیا ہو، کوئی بتانا چاہیں تو. جی شہناز، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاد کے جو کے معنی تھے کہ اس میں دعا میں آتے ہیں، سہاٹوں سے ہے اور وسوسے ہے، اور عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کچوکے لگانا ہے، اور یعنی شیطان سے شیاطین جو کچوکے لگاتے ہیں. اور ایک تھا حمزہ سے محیز لگانا، مطلب لوہے کی سلاخ مہمیز، کی وہ تھا، مہمیز، سوری مہمیز. مہمیز جی جی. جی جیسے لوہے کی سلاخ سے مراد ہے. کیا مطلب اس سے، یعنی شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو گویا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر اس کام سے روکتا ہے جو کیا کہتے ہیں، ڈالتا ہے جو نا، ذہن میں جی خیالات آتے ہیں تو جی جی دھکیلتا جی ہے، انگلی چبوتا ہے، جیسے پریشر انگلی دیتا ہے نا. چبوتا ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کوئی معنی جو بتانا چاہیں؟ کوئی اور شہناز آپ بتانا چاہتی ہیں کچھ اس کے علاوہ؟ چلیں خالدہ، آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اس میں؟ میم سبھی کچھ بتا دیے انہوں نے جو میڈم نے بتایا.
چلیے ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے اور چالیں جو ہیں اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی تھی، کیسے کیسے وہ بہکاتا ہے. دیکھ خالدہ اس میں آپ کچھ بتائیے، کیا کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے بندہ خود پھر اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی میم، سوری یہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی بات نہیں. پہلا بار ہے سوچ منفی بناتا ہے، یعنی ہمیں فخر پہ، سرکشی پہ، کینے پہ، حسد پہ لے جاتا ہے کہ ہم ایسے غلیظ کام جو ہے نا وہ کرنے لگتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان پر سب سے پہلا وار کرتا ہے، اور اس کے وسوسوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا پراپر عبادت نہیں کر سکتے، جس کی ڈیٹیل ابھی بتائی گئی کہ نماز میں ہم نہیں کام پراپر طریقے سے پڑھ سکتے. اس کے علاوہ وہ بچوں کو کچوکے لگاتا ہے اپنی انگلی سے. ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس کو انگلی سے کچوکے لگاتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام تک، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حضرت تھی نا، مریم علیہ انی السلام اریدھا کے بیٹے کی بذریتہا پناہ مانگی تھی. من جی الشیطان پناہ الرجیم. مانگی تھی انہوں نے. اور یہ بات ہمیں بھی بتائی جاتی ہے کہ اپنی بچیوں کو، آنے والی بننے والی ماؤں کو یہ چیز بتائیں کہ وہ اللہ کی پناہ میں دیں اپنے بچوں کو. تو اور یہ بھی کہا گیا کہ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ پیدائش سے لے کر جان نکلنے تک انسان کے پیچھے ہوتا ہے. یعنی اگر زندگی میں کبھی وہ اس کی بات سے بچ گئے، یعنی اس کے حملے سے بچ گیا، تو اس کی آخری کوشش کیا ہوتی ہے کہ نزا کے وقت بھی وہ اس کو بہکاتا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ دم واپسی جو ہے نا، لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس کی یہ ذکر. بالکل ٹھیک ہے. عریشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ خالدہ نے جو بتایا اس کے علاوہ مزید کئی چیزیں اور ہیں، وہ بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو، اور کیا کیا وہ کرتا ہے عریشہ حسین، یا آپ میں سے کوئی اور بتانا چاہے تو مائک کو. میں بتاؤں؟ جی میں عظمیٰ آپ بتائیے. عظمیٰ آپ بتائیے. بے مقصد کاموں میں دھیان بٹانا اور برائی کی طرف زیادہ مائل کرنا سستی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت بات چیت میں لگ جاتے ہیں، کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور نیکی کے کام میں زیادہ حائل ہو جاتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام کرنا تو وہ بھلا دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں فوراً وہ کام کر لینے چاہیے، اور جیسے ہی بھولتے ہیں وہ ہمارے کام سے دور ہو جاتے ہیں. اور بھی غصہ بہت زیادہ دلاتا ہے، ہمیں بات بات پہ غصہ دلاتا ہے تاکہ ہم لوگ غصے میں بہت ساری اچھے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتا ہے، اور دوسرے کے بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے، نفرت دلاتا ہے، اور بےہودہ کاموں کی طرف زیادہ مائل کرتا ہے، اور جو ہوتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں، اسے فضول خرچی کی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے. میری بھی کچھ عادت ایسی ہی ہے ان میں سے کہ مجھے کپڑوں کا شوق ہے، تو میں بعض کا اپنا ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو موبائل ہاتھ میں ہوں، میں دعا یاد کر رہی ہوں تو فوراً کپڑے دیکھنا شروع کر دیتی ہوں. پھر جب یاد آتا ہے کہ اوہ میں تو یہ کام کر رہی تھی، تو میرے کافی کام خراب ہو جاتے ہیں. آج کل مجھے اس سوال کا تو میں بہت ناراض ہوئی تھی کہ میں تو میں بہت اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں نے پہلے دعا مانگی تھی کہ مجھے جیولری کا شوق تھا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا فضل کیا کہ میرا اب دھیان نہیں جاتا، نہ میں اس طرح سوچتی ہوں اور نہ کہتی ہوں کہ میں نے کرنا ہے. مگر اب یہ کپڑوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں کہ میرا اس طرف سے بھی دھیان ہٹا دیں تاکہ میں ان فضولیات سے بھی بچ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ضرورت کے تحت تو ظاہر انسان نے لینا ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. عظمیٰ جزاک اللہ خیر کثیرہ. فاطمہ آپ کچھ ایڈ ان کرنا چاہتی ہیں، کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو؟ جی السلام علیکم. میں نا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مطلب کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ یا بسم اللہ، اور یہ دعائیں وغیرہ پڑھنا بھول جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور میں بھی شیطان بہکاتا ہے اور ہمیں خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس طرح شیطان بہکاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بہت اہم وار جو ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ وہ بے حیائی جو ہے اور بیہودہ شعر و شاعری کے ذریعے فحاشی پھیلاتا ہے، لباس کے ذریعے لباس ایسا پہننے پہ اکساتا ہے جس سے فحاشی پھیلے، پھر
شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا، آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرنا، حلال و حرام کا فرق ختم کرنا، یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہمیں۔ چلیں جنرل آپ سے سوال لیتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، اب ہمیں آج کے سیشن میں کرنے کے کیا کیا کام سمجھ میں آئے ہیں، کچھ آپ سے لیتے ہیں ہم، کوئی جو بھی آپ سے شیئر کرنا چاہے ہینڈ ریز کرتے جائیں یا اپنا مائک کھول کے بتائیں کہ کچھ بتانا چاہیں آپ تو۔ افشاں آپ کہیے، افشاں شفاق کیا سمجھ میں آیا آج؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اپنی توحید خالص کرنی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے اور عبادات پہ فوکس کرنا ہے اور نیکی کے کاموں میں بزی رہنا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں شیطان کے مکائد سے بچنے کے لیے ہمارا فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تہنیت آپ کو کیا آج خاص بات ایسی سمجھ میں آئی یا کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ تہنیت انجم۔ یہ کہ شیطان اپنا سارا زور لگاتا ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچنے کی پوری کیا کریں گے آپ؟ چلیں آج بڑی پریکٹیکل ٹپس بتائی گئی نا، کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے عمل میں لے کے آنی ہے، جو آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کرتی تھی، یہ آپ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی اکثر نماز میں تہنیت آپ کی مجھے آواز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو آپ نے کوئی فری لگایا میں ہوا ہے بتاؤں یا کیا؟ ناہید میں آتی ہوں آپ کی طرف۔ تہنیت آپ کے پیچھے شور ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ چلے ناہید آپ بتائیے۔ جی میم، ایک یہ بات بہت مطلب مجھے اچھی لگی اور سمجھ میں بھی آئی کہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اداسی سی آ جاتی ہے ایک اندر نا خود کے، اور کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بیزاریت سی اتنی ہوتی ہے، نہ کوئی عبادتیں کرنے کو نہ کچھ۔ تو یہ بھی آج ابھی انہوں نے بتایا نے کہ نا یہ شیطان باز کر دیتا ہے، یہ بھی ایک شیطان کا عمل ہے۔ تو اس کو بھی جھٹکیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں کہ کیوں اداس ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو لگائیں کام میں، مصروف رکھیں، پڑھیں بہت اللہ کا اہم بات کلام۔ کی ہے ناہید آپ نے، بہت اہم بات کی ہے۔ میں آج ہی صبح میری کلاس تھی، اس میں ذکر کر رہی تھی، میں ڈسکس کر رہی تھی اپنے ساتھیوں سے۔ کل ایسا تھا جیسے میرے دل پہ غبار سا آیا ہوا، عجیب اداسی سی کیفیت۔ بعض اوقات آپ ملک کے حالات دیکھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا ڈپریشن سا محسوس ہوتا ہے نا، یا کسی کو کوئی بات سنتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کیا کروں، عجیب سی دل کی کیفیت۔ نماز میں بھی خشوع نہیں آ رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور بلند آواز سے تلاوت کرنی شروع کی، ذکر کرنا شروع کیا، دعائیں ایپ نکالی، اس میں سے لائن سے میں نے دعائیں پڑھنی شروع کی۔ اب یقین کریں میرے دل میں ایسے جیسے ہلکا ہونا شروع ہوا، ایسے جیسے غبار سا کسی نے دل سے ہٹانا شروع کیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ناہید نے کی ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو تو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ کو فوری اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے دل کو اس سے تسلی ہوگی، ورنہ کوئی انسان آپ کو تسلی نہیں دے سکتا جیسے اللہ دل پہ مرہم رکھتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں ضرور، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ نہیں تو آپ کا یہ کیا سمجھ میں آیا، کیا پریکٹیکل چیزیں آج سمجھ میں آئیں جو کرنی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بھی کام جو شروع کیا جائے تو بسم اللہ سے کیا جائے، تاکہ شیطان، اللہ کا جہاں ذکر ہوتا، اللہ کی جب آواز لگائی جاتی ہے، اللہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب کہا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، بسم اللہ پڑھنا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور جب رات میں چلیں پھر اس ہفتے اس کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہر کام کے آغاز میں، اور ایون دروازے بند جی میں کرتے وہی بتا ہوئے رہی ہوں کہ رات کے وقت جب دروازے بند کرے تو بسم اللہ کہہ کے بند کرنا، گھروں میں جب داخل ہوں تو وہ دعائیں ٹھیک ہے، پڑھتے یہ ہوئے۔ آپ کو سمجھ میں آیا، الحمدللہ، گڈ۔ جی اللہ تعالیٰ اسے ایک بات پہ عمل کروا دے گا نا تو انشاءاللہ سمجھیں آپ نے بہت بڑا جی بس قدم اٹھا لیا، اس سے توفیق استقامت اللہ دے نصیب دے۔ ہوا آپ کو۔ جی الحمدللہ۔ بریرہ آپ کیا کہتی ہیں؟
जी टीचर, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये जो सुस्ती वाली बात की ना, मैंने ये तजर्बा हुआ है मेरे साथ कि जब हम नेकी के कामों की तरफ आते हैं तो शैतान का इतना ज्यादा वो आपके पीछे आता है। वो जो काम, अब जैसे मैं नमाज मेरी पूरी कोई 2 साल हो गए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नमाज को ना अव्वल वक्त पे पढूं। रमजान भी ऐसे ही गुजरा, लेकिन रमजान जो ही खत्म हुआ है मेरी नमाजें देर से होना शुरू हो गई हैं। जो रमज़ान में जो रूटीन थी, अब बिल्कुल वो पहले दुआएं बहुत ज़्यादा, इशराक चाश्त, अब उसमें ना सुस्ती होना शुरू हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि नमाज को अव्वल वक्त में पढूं, लेकिन दुआ भी जो मांगे ही ना, अल्लाहुम्मा इन्नी जी औज़ु जी बिका मिनल कसली, इंशाल्लाह इसकी दुआ भी जी करें बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला आपकी मदद इंशाल्लाह। फरमाए। अरूज आप कहिए, अरूज हबीब, अरूज का माइक जी अस्सलामुअलैकुम खुल गया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप आपी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो आज के सेशन से सीखा ना वो ये है कि हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए शैतान से बचने के लिए। दूसरी बात ये कि अल्लाह का ज़िक्र ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जब भी कुरान मजीद पढ़े, एक्चुअली जैसे दूसरे लोगों में होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा दिल नहीं लगता, बस जल्दी जल्दी खत्म किया तो बस बात खत्म। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले भी अगर आप पढ़े ना तावुज़ पढ़कर, तो इंशाल्लाह उसका फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना शैतान फरदूत से पनाह मांगेंगे ना अल्लाह की, तो अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। शील्ड लेना ही है बिल्कुल, और कई अस्कार और भी बताएंगे ना, अल्लाह मदद फरमाए हमारी। चले, अच्छी बात सीखी आपने। शाजी आप क्या कहती हैं? शाजी जी अस्सलाम इशाक, वालेकुम। शाजी इसहाक। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। इसहाक, ओके, जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, जब आज क्लास शुरू हुई तो वही आप वाली बात के बहुत डिप्रेशन और अजीब सी कंडीशन में थी मैम, बल्कि सुनते हुए मैं रोई भी। और लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना डॉक्टर साहबा से, और मैंने उसी वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाजिया फर्क महसूस किया कि एकदम मेरे अंदर जो एक नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई है, और एकदम से मुझे अपने अंदर पावर महसूस हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने उस जो कैफियत थी उसमें से निकाला है। तो उसके बाद से अब मैंने फॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोचा कि हर वक्त औज़ बिल्लाह का विद बाकी वर्क तो करूंगी इंशाल्लाह, करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन क्लासेस से बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इस चीज का और ज्यादा हुआ कि औज़ बिल्लाह जितना ज्यादा पढ़ सकती हूँ इंशाल्लाह ताला वो पढ़ूंगी, ताकि नेगेटिविटी किसी सूरत शैतान मेरे नजदीक ना आ सके इंशाल्लाह ताला। देखिए, गम और वसवसे और हुज़न जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो शैतान दिल में डालता है। बिल्कुल तो बस उससे अल्लाह ही निकाल सकता है। और बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह प्रैक्टिकली देखा, अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमाए। जी मैं वाकई अरीफा आप बहुत कहिए। ज्यादा डिस्टर्ब थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अस्सलाम ने आपको वालेकुम। निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरे साथ ये मसला होता था कि मैं ना ईमान जो है कमज़ोर कभी कभी हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में बुरे ख्यालात वगैरह आते हैं कि किस तरह है ये सब। तो ईमान पे वार शैतान का वार आज मुझे पता चला है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ताउज़ पढ़ लिया करूँ, कि जब भी मेरे जहन में इस तरह के वसवसे आए तो इनसे बचने के लिए ताउज़ पढ़ लिया करूँगी। और एक मैं फजूल खर्ची बहुत यानी कर लेती हूँ किसी वक्त, अगर चीज़ मेरे पास पड़ी भी हो फिर भी वो ले लेती हूँ। अब इंशाल्लाह इससे भी बचने की कोशिश करूँगी। इसलिए कि ये माल का जो इस तरह का इस्तेमाल है ना, वो भी शैतान उलझाता है ना उसमें। तो फिर देखिए, कुछ दिनों बाद उस पे भी वहशत सी होने लगती है। इतना सामान हमने दुनिया से चले जाना है, इसका बनेगा क्या ना। जी तो किसी ऐसी की है। मदद ही कर जाए, कुछ कर ही जाए, हम ऐसा सदका जारिया ही बना जाए अपने लिए। जरूरत की एक चीजें चीज जरूर ले पड़ी हो लेते फिर हैं। भी जहन में आता है कि बंदा ले ले। मेरे पास फिर पड़ी हो फिर भी आता होता है कि बस ले लूं, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगी इस तरह के ना हो। जो चीज बारकल्लाह जरूरत फीक, होती है। करे आपकी। जैनुल आबदीन शाह आप कहिए। जी अस्सलाम जैनुल आबदीन आप कहें, फिर शायद आप कहिएगा। क्या नाम है, शैतान जो है हमारे दिलों में वसवसे डालता है और ये कहता है कि हम रियाकारी में डल जाएं कि हम बहुत ज़्यादा क्या नहीं इबादत गुजार हो गए हैं और हमें इतना नहीं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचना चाहिए कि हमें गुनाह ज़्यादा हो गए हैं, हमें और मज़ीद नेकियों की होनी चाहिए हमें।
सही बात है। चलिए जी, शायदा कहिए। जी, मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शैतानी वस्वसे चाहे वो कहीं भी हों, जैसे अभी कल ही मैं डॉक्टर की तरफ गई हुई थी तो मुसलसल ये हो रहा था कि सॉरी मैं बोल नहीं सकती अब। अल्लाह ताला हिफाजत करे आपकी, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत अता फरमाए, अल्लाह ताला हर मुश्किल से बचाए, हर शर से बचाए और आपको मुकम्मल अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलें आप इंशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। खालिदा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमें इस सेशन से ये बात पता चली कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़कर न खाया जाए वो शैतान की खुराक बन जाता है, तो हमें अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके चलना चाहिए। तो अगर वालिदा जो है ये आदत बना लें कि टेबल पर बैठते ही सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़े बुलंद पढ़ लें, तो फिर इस तरह बच्चों की भी आदत बन जाएगी और एक अच्छे अमल की इब्तिदा हो जाएगी। क्योंकि सबको पता होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिल्कुल, लेकिन अक्सर याद नहीं रहता। भूल जाते हैं, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे मैं बोलूं बिल्कुल। नीलोफर रक्षना? जी, जी, जी फरमाइए रक्षना। इत्तेफाक से सुबह भी यही बात हुई है कि अल्लाह के जिक्र से इंसान जो है अल्लाह के हिसाब में आ जाता है, और यही बात इतनी अच्छी माशाल्लाह लगी और ये फिर वही रिपीट हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जब परेशान होता है फौरन कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम कुछ होमवर्क्स देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी मैं मजीद चले नूरुस्सबा आप कहिए, आपका हैंड रेज है, पहले आपकी बात सुन लेते हैं। नूरुस्सबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी-कभी शैतान जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मायूस कर देता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ये सेशन लिया, यहाँ पे मैं ज्वाइन हुई हूँ और ये अल्लाह की तरफ से ही था। ये मुझे अब मतलब जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे महसूस हुआ, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरी नमाज़ें, अस्कार, मेरी क्लासेस वगैरह सब टाइम पे हों, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप बस आपकी नमाज़ों में वो खुशू नहीं रहता, वो दुआ में वो असर नहीं रहता, या आप मायूस होते हैं या आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई दुआ कबूल हो जाए, वो हो नहीं रही होती। तो आप अपनी दिल में खुद शिकवे शिकायतें लेके बैठ जाते हैं और दिल बहुत भारी-भारी होने लग जाता है कि यार क्या है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरा साथ कुछ यही हो रहा था, कल से मेरी नमाज़ों में भी वो बात नहीं थी, मेरे अज़कार भी छूट रहे थे, सही से नमाज़ भी नहीं पढ़ पा रही थी और सुस्ती हुई रही थी। और इत्तेफ़ाक से मेरे सामने ये नोटिफ़िकेशन आया कि बस मतलब ये क्लास का नोटिफ़िकेशन आया और मेरा ऐसे ही दिल हुआ, मैंने जॉइन कर लिया। और अल्लाह की तरफ से मतलब ये था कि मैं ये सुनूँ, मुझे पता चले कि यहाँ इसमें मेरा इलाज है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह आपने का हमारे बहुत साथ शुक्र ज्वाइन अदा रखना है। किया। नेक्स्ट सैटरडे को भी हर ज़रूर, सैटरडे को 3:30 बजे होती है क्लास। ग्रुप अगर इंशाल्लाह। आप चैट में शेयर कर लें, हम उनसे कहेंगे इसका लिंक, तो वो आप लिंक के जरिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हर जी, हर हफ्ते ज़रूर। नया टॉपिक है। अगली दफा भी बहुत अहम टॉपिक है इंशाल्लाह, जो कि बहुत से लोगों के सवालात उस पर बहुत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में उसका आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, मैं होमवर्क शेयर करती हूँ आपके साथ, और होमवर्क्स भी आप देखिए हमने जो अहादीस इसके अंदर उस्ताज़ों ने शेयर की, उन पर होमवर्क्स जो हैं वो उनको होमवर्क्स में आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्क्रीन पे देखें आप, पहला जो है कि शैतान को बुरा भला कहने के हवाले से अल्लाह की पनाह तलब करो, इस तो इंशाल्लाह ये काम करना है। फिर हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हदीस दिखाइए। ये हदीस दिखाते जाएं, कुछ हदीस पे मैं बात करूंगी, बाकी इंशाल्लाह सारी आपके साथ हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे जी। इसके बाद दिखाइए, ये मियाँ और शौहर और बीवी में जुदाई डालने वाला जो काम है, मखसूस शौक है शैतान का, और इससे हमें बचना है। आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहना है और लोगों के दरमियान में कोई फसाद डालने से बचना है। नेक्स्ट दिखाइए जी। नेक्स्ट, ये
اچھا یہ والی جو حدیث ہے نا اس طرح سے سلائڈ کو رکھیے گا, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک کام جو ہے نا شاید کسی نے بھی ذکر نہیں کیا, یہ ہم بھول جاتے ہیں, وہ یہ کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو ناک کو 3 دفعہ جھاڑیں. اگر آپ ایک نتنے پہ جیسے ہاتھ رکھیں اور دوسرے نتنے کو کر کے 3 دفعہ جھاڑیں اور پھر ایک نتنے پہ ہاتھ کو دبا دیں اور دوسری طرف سے جھاڑیں, تو یہ 3 بار ناک کو جھاڑیں. یہ بہت اہم ہے جب نیند سے بیدار ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی یہ بھی ایک شیطان کو دور کرنے کا سبب ہے. پھر نماز میں جو جمائی آنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا نا, تو نماز میں جب جمائی ہے تو اس کو بھی روکیں. اور ویسے بھی جب یون کرنے کا ہو تو یون, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں منہ کھول کے آ کر کے یون کر رہے ہوتے ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ رکھنا چاہیے منہ پہ, اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حدیث جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کہہ کے داخل ہونا چاہیے. گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا چاہیے, تاکہ جب اللہ کا ذکر ہو تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تمہیں تو یعنی اس کو سونے کا ٹھکانہ نہیں ملتا ہے نا, وہ نکل جاتا ہے. اور اگر ہم یہ نہ کریں تو اسے سونے کی جگہ کھانا دونوں مل گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے. نیکسٹ دکھائیں جی. یہ دائیں ہاتھ سے کھانا, دائیں ہاتھ سے آپ نے کوئی پیسے پکڑانے ہیں, کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے, کوئی کتاب پکڑانی ہے, کوئی چمچ پکڑانا ہے, کوئی پلیٹ پکڑانی ہے, ہمیشہ کوشش کریں دائیں ہاتھ سے پکڑائیں. بعض لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, کھانے کے لیے وہ کوشش کریں ان کو بھی کہ وہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انسان کوشش کرے تو کر ہی سکتا ہے, اللہ برکت ڈالتا ہے. نیکسٹ, اپنی جو موبائل ٹونز ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ کچھ مختلف بنائیں میوزیکل ٹون سے. بہت سی نشید ہیں, آپ تکبیرات لگا سکتے ہیں, کسی اور نشید میں لگا سکتے ہیں. پھر نیکسٹ دکھائیں جی. چیزوں کو ڈھک کر رات کو سوئیں, چراغ بجھا کے سوئیں. یہ سب ہم کے ساتھ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے. آپ عمل کی کوشش کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. نیکسٹ دکھائیے جی, دکھاتے جائیں. ایک آگے جو آ رہا ہے جی نیکسٹ دکھائیے. اس کے بعد جو دعا آ رہی ہے, اس کے بعد کی جو حدیث ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جب دل میں کسی قسم کے وسوسے, پچھلی حدیث دکھائیں ذرا, جب دل میں کسی قسم کے وسوسے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا, تو اس کو آپ یاد کر لیں اور یہ پڑھا کریں کثرت سے, تاکہ وسوسوں سے بچیں. آج کئی ساتھیوں نے وسوسوں کی بات کی تھی. اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ ہوم ورک ہم آپ کو دے رہے ہیں دم کرنے کے حوالے سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کیا کرتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اپنے بچوں پر یہ دم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شر سے بچائے. پھر مغرب کے بعد 10 بار یہ ذکر کرنا. اس کی عادت انشاءاللہ اس ہفتے آپ نے بنانی ہے, جن کو ہے اس کو قائم رکھیں. اب آپ کے کئی لوگ ہیں جن کے عصر کے وقت یہ کلاس ہو رہی ہوگی, آگے مغرب کی نماز ہے انشاءاللہ. تو آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس ذکر کو 10 بار کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی ہوم ورکس آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. ترجمے کی سلائیڈز ہیں, یہ سب آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر ہو جائیں گی. آپ ان کو یاد کیجیے گا, اگلی دفعہ ہم آپ سے سنیں گے. اب اس کے بعد آپ کا وہ سیشن آ رہا ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ بہت خوش ہوتے ہیں, اس میں بھی بہت شوق سے حصہ لیتے ہیں, پول ٹائم. تو ہم اپنے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں, زوہا کی طرف. انشاءاللہ وہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ تھا, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اس میں سے اپنے لیے بہت اچھے پوائنٹس نکالے ہوں گے. اب چلتے ہیں اپنی اس نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ آپ نے آج حاصل کی, اور کوئز کو دیکھتے ہیں. کوئز پوز دکھا دیجیے. جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے کوئز پوز شو ہوں گے, اور سوالات میں پڑھوں گی اور آپشنز بھی میں پڑھوں گی. آپ کو جو جواب صحیح لگتا ہے اس کو سلیکٹ کریں, آگے بڑھتے جائیں. آخر میں اس کو سبمٹ کر دیں تو آپ کا سبمٹ ہو جائے گا, اور آپ کا جواب پھر ہم اس کے ریزلٹس بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں کو کوئز نظر نہیں آ رہے ہیں اپنی اسکرین پر, وہ نیچے سیٹنگز میں یا جو زوم کے آپشنز ہیں اس میں 3 ڈاٹس پر ٹیپ کریں. وہاں پہ آپ کو پوز اینڈ پروگریس کا آپشن نظر آئے گا, اس پر ٹیپ کریں تو آپ کو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ.
شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے شیطان کے شر سے حفاظت کی دعائیں. پہلا سوال، ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک شیطان انسان کا ڈیش. آیت کے ترجمے کو مکمل کرنا ہے. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. کھلا دوست بنتا ہے، یا پھر کھلا دشمن ہے، یا پھر برا ساتھی ہے. سوال نمبر 2، برے خیالات آنے پر فوراً ڈیش پڑھنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ، یا پھر تعوذ. تینوں میں سے درست جواب کو سلیکٹ کریں. نیکسٹ سوال کی طرف آئیں. سوال نمبر 3، ڈیش وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہوں. خلق، پیدا کرنا. ملک، جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا. تدبیر، اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا. آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، رسول یا پھر رب. سوال نمبر 4، شیطان کا لفظ شیطانہ سے مشتق اخذ کیا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈیش. قریب آنا، دور چلے جانا، یا بھگانا. تینوں میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 5، شیطان کو ڈیش اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. گالی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، یا پھر گالی دینے کی بجائے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. جو درست کام ہے اس کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 6، وسوسے کی پکڑ تب تک نہیں جب تک انسان اسے ڈیش نہ لائے اور ان پر عمل نہ کرے. زبان پر نہ لائے یا ذہن میں نہ لائے. درست جواب کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 7، جب کوئی مومن ڈیش اور ڈیش ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے. اس میں بھی 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، عاقل اور سمجھدار، یا پھر کم عقل اور بے وقوف. مومن کی کون سی خوبی یہاں پہ بتائی گئی تھی اس کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو 3 مرتبہ ڈیش، کیونکہ شیطان نے اس کے ڈیش رات گزاری. 3 مرتبہ کلی کرے کیونکہ شیطان نے اس کے منہ میں رات گزاری. 3 مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے بانسے میں رات گزاری. یا پھر 3 دفعہ ہاتھ دھوئے کیونکہ شیطان نے اس کے ہاتھوں پر رات گزاری. درست جواب کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 9، جو رات کے وقت ڈیش پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا. سورۃ الملک، سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی. آخری سوال، اس سوال کو غور سے پڑھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ڈیش ہاتھ سے کھائے، ڈیش ہاتھ سے پیے، ڈیش ہاتھ سے لے، ڈیش ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان ڈیش ہاتھ سے کھاتا ہے، ڈیش ہاتھ سے پیتا ہے، ڈیش ہاتھ سے دیتا ہے اور ڈیش ہاتھ سے لیتا ہے. یہاں پہ کافی سارے بلینکس ہیں لیکن صرف 2 ہی جواب ہیں اس کے، بائیں اور دائیں یا پھر دائیں اور بائیں. اس سوال کو غور سے پڑھیے گا اور پھر اس کا جواب سلیکٹ کیجیے. یہیں تک آپ کا کوئز ہے، سبمٹ کیجیے. دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ کر چکے ہیں. الحمدللہ 78%، 79% لوگوں نے کر لیا ہے. اب اس کے ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں. ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. آتے ہیں پہلے سوال کی طرف. ترجمہ ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. الحمدللہ 100% لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. سوال نمبر 2، برے خیالات آنے پر فوراً ڈیش پڑھنا چاہیے. 97% لوگوں نے بالکل درست جواب دیا ہے جو کہ ہے تعوذ. بسم اللہ اور سورہ فاتحہ 1% لوگوں نے جواب دیا جو کہ غلط ہے. سوال نمبر 3، ڈیش وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہوں، اور اس کا الحمدللہ بالکل ٹھیک جواب ہے. 100% لوگوں نے دیا ہے رب، کیونکہ ہمارا رب خالق، مالک اور
مدبر ہے۔ سوال نمبر 4، شیطان کا لفظ شیطانہ سے مشتق اخذ کیا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈیش۔ یہاں پہ کافی اختلاف رہا، تو شیطانہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دور چلے جانا۔ 43% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، دور چلے جانا۔ باقی قریب آنا اور بھگانا غلط جواب ہے، اس کو اپنے پاس درست کر لیں۔ سوال نمبر 5، شیطان کو ڈیش اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے گالی دینے کے بجائے، درست جواب ہے جو کہ 97% نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ 3% نے کہا ہے گالی دینے کے ساتھ ساتھ، تو ایسا بالکل بھی نہیں کیجیے گا، شیطان کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ طلب کیجیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، وسوسے کی پکڑ تب تک نہیں جب تک انسان اسے ڈیش نہ لائے اور ان پر عمل نہ کرے۔ 93% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے زبان پر نہ لائے، اور 7% نے کہا ہے ذہن پر۔ تو ذہن میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن زبان پر لانا ہمارے اختیار میں ہے، تو اس کی پکڑ تبھی ہوگی اگر ہم اس کو زبان پر لے آئیں گے۔ تو اگر آپ نے ذہن پر نوٹس میں لکھا ہے تو اس کو درست کر لیں۔ سوال نمبر 7، جب کوئی مومنٹ ڈیش اور ڈیش ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ 99% نے الحمدللہ بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، بارک اللہ فیک، عاقل اور سمجھدار۔ سوال نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو 3 مرتبہ ڈیش۔ اس کا بالکل درست جواب الحمدللہ 100% نے دیا ہے، اور باجی نے اس کو ابھی ڈسکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا، ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات اس کے ناک کے باسے میں گزارتا ہے۔ سوال نمبر 9، جو رات کے وقت ڈیش پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ اس کا درست جواب آیت الکرسی ہے۔ 93% لوگوں نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ 4% نے کہا سورۃ الملک، تو سورۃ الملک رات کو پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ شیطان کو بھگانا نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے بچنا ہے۔ سوال نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ڈیش ہاتھ سے کھائے، ڈیش ہاتھ سے پیے۔ تو اس کا درست جواب الحمدللہ 97% نے ٹھیک دیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور باقی تمام کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ان پوز نے آپ کو بہت فائدہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں بہت برکت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔